ابھی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے، اور کہا تھا کہ پنجابی میں کہ چھوڑتے اکلانے آئی پر پوری دنیا تو اگے لگ گیا ہے۔ حق چار یار اگر کل برحق تھا تو آج بھی برحق ہے، اور اس کا منکر اگر کل رافضی تھا تو آج بھی رافضی ہے۔ تو وہ محمود شاہ حویلیاں والا جس کا اگلے دن میں نے آپریشن کیا ہے، ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے اور حافظ الحدیث کی وراثت میرے پاس ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا پھر سنیوں سے جوتے کھائے گا۔ تعظیم کی امید وہ نہ رکھے، تعظیم تب ہے کہ جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، خاتم الانبیاء وخاتم المعصومین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بکی شریف کی سرزمین پہ جامع مسجد جلالی رضوی عقلانی میں 32واں افکار رضا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے تعظیم سادات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کروڑوں سلام ہوں حافظ الحدیث، جنید زماں، امام العصر، حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی روح مقدس کو۔ آپ نے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کی شکل میں ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے بلند کیے،
اور ملت پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے قوم کو صحیح رستہ دکھایا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بریلی شریف کی طرف متوجہ کیا، چونکہ آپ خود دورہ حدیث بریلی شریف سے پڑھ کے آئے، اسی لیے ہم اپنے اکابر کی تعلیمات کو جب اجاگر کرتے ہیں تو اس میں ایک پورا سلسلہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیقات کا سلسلہ ہے۔ ویسے تو ہم نے داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب پر بھی ابھی چند دن پہلے 3 سیمینار عقائد گنج بخش کے نام سے کیے، اور اس کا خلاصہ یہ چھپ بھی چکا ہے۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج بڑے بڑے آستانوں کے لوگ بھٹک گئے، انہیں شیشہ ہم نے دکھایا کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ ایسے ہی ہم نے افکار مجدد الفسانی سیمینار کیا، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مکتوبات شریف میں مجدد صاحب نے جب یہ لکھا ہے تو تم آج نئی ڈوز کیوں قوم کو دیتے ہو۔ اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ کے لحاظ سے تو ہم نے کافی دیر پہلے شروع کر لیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں 100 افکار ریزہ سیمینار انشاءاللہ منعقد کروں گا، یعنی جدا جدا موضوعات پر، کہ ہر بندہ تو اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ وہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے سمجھ سکے، اس کے لیے 10-15 سال کم از کم پہلے پڑھنا پڑتا ہے علوم کو۔ جو علماء کو ہم کورس کراتے ہیں، اب اس وقت بھی ہم تخصص فی الفقہ والعقائد لاہور کرا رہے ہیں علماء کو جو دور حدیث سے فارغ ہیں، تو ایک عوام کو کورس کراتے ہیں، چونکہ ایمان کا سبق تو سب کے لیے ضروری ہے، عقیدہ بگڑ گیا تو کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو 31 سیمینار ہم نے اللہ کے فضل سے ملک بھر میں، جس میں کراچی میں کیے، لاہور میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہ 32واں سیمینار ہم اسی سرزمین پہ کر رہے ہیں کہ جہاں کا یہ سارا فیض ہے، اور جنہوں نے ہمیں بریلی شریف کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سیمینار کا جو موضوع ہے وہ ہے تعظیم سادات، اس لیے میں آغاز میں اپنا بالکل تازہ کلام جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت میں نے لکھی، اس سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی، دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، ہو میری نسلوں کو حاصل ضیاء خاتون جنت کی۔ جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، ملے ان سب کو بھی شرم و حیا خاتون جنت کی، خدایا ہو میسر تا ابد حسن عقیدت سے، مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتون جنت کی، شہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، زمینوں آسماں آب و ہوا خاتون جنت کی، خدایا شکر ہے تیرا کروڑوں بار روزانہ، ملی آصف کو گھٹی میں وفا خاتون جنت کی۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، صرف قرابت کے رشتہ کی محبت چاہتا ہوں اور گہری محبت چاہتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم شعار اہل سنت اور اہل سنت کی پہچان ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کہتے ہیں کہ سنی ہونا اور محب اہل بیت ہونا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ کوئی کہے تم کون ہو، تم جب کہتے ہو میں سنی ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، اور جب تم یہ کہو میں محب اہل بیت ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں سنی ہوں، کیونکہ جو شرعی محبت اہل بیت ہے
وہ سوائے اہل سنت کے کہیں نظر نہیں آتی۔ حالات حاضرہ میں ایک فتنہ جو آج سے شروع نہیں ہوا، کئی سال پہلے سے شروع ہوا، اب اس فتنے نے کئی بچے نکال لیے ہیں، اور محبت اہل بیت جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے اس سے ہٹ کر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک سیمپل پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا رد کرنا پڑتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ جب ہم رد کرتے ہیں تو پھر جوابی طور پر ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے۔ اب اس خطرناک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ان کو کھل کھیلنے دیں کہ جو چاہو کہو تو پھر آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر ان کو روکیں تو پھر توہین کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے شریعت سے اپنا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی نام نہاد فتویٰ لگاتا ہے تو کروڑوں بار لگائے، ہمیں فتوے کا بھار نہیں، ہمیں قرآن و سنت کا وقار پیش نظر ہے۔ اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، چونکہ اس وقت کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا۔ مینار اونچا کتنا ہوتا ہے اور کنواں گہرا کتنا ہوتا ہے، علم میں ڈیفرنس اور فرق کتنا ہے، اور جب اس چیز پہ ضد کی جائے نہیں کنواں نہیں یہ مینار ہے، اور مینار نہیں یہ کنواں ہے، مان جاؤ، تو پھر جو حق سمجھتا ہو وہ تو کنویں کو مینار نہیں کہہ سکتا اور مینار کو کنواں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی جتنا پیار کرے ایمان ہے، لیکن اس کے آگے ایک باؤنڈری ہے، اگر اس کو کراس کر دیا جائے تو وہ پیار نہیں رہتا، وہ کفر بن جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں علی 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 علی، کروڑ بار کہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن جب ایک بار بھی آپ کہیں علی اللہ معاذ اللہ، تو پھر جو مومن ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ پکڑے کہ علی اللہ نہیں، اللہ کے ایک عظیم بندے کا نام ہے۔ جھگڑا آج یہ چل رہا ہے، روافض ان کے ہاں جو محبت ہے شریعت میں، وہ محبت نہیں، وہ شریعت سے بغاوت ہے، اور وہ دن رات بیان کرتے ہیں۔ پھر ان سے ہمارے جاہل خطیب سنتے ہیں، جاہل نعت خان سنتے ہیں، اب جاہل کا کیا رونا، مناظر اسلام جیسے بھی سن کے پھسل جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر نہیں روکتے ہم، دنیا واہ واہ کرے گی، میں ہی وہ اشرف آصف جلالی ہوں داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر، جس کے بارے میں یہاں کے پیر صاحب نے جو ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف کے سابق حجت الاسلام، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اشرف آصف جلالی میرا فکری قائد ہے، میرا مرشد ہے۔ اس وقت میرا نسب بھی پاک تھا، میری نسبت بھی پاک تھی، یہ ابھی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے، اور کہا تھا کہ پنجابی میں کہ چھوڑتے اکلانے آدھائی پر پوری دنیا تو اگے لگ گیا ہے۔ آخر یہ سارے لوگ کس لیے خلاف ہوئے؟ انہوں نے کہا، لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں نہیں یہاں سے پڑھے ہو اور یہاں کے خلاف بولتے ہو، اور اب ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں دیہاتی بندوں کے لیے اتنا کہتا ہوں، پنجابی بھی چلو سن لو۔ ایک بندے نے دھن نماز یاد کرائی، دھن نماز نہیں ہوندی کسی نے، اس بندے دھن پڑھائی، پھر طریقہ بھی دسیا، پھر نتائی، اور تسی او دے دستے تے نیت لئی، 1 سال 2 سال 4 سال 25 سال گزر گئے۔ محسن تے یقیناً وہ بندہ بڑا ہے جس دھن نمازی بنایا ہے، لیکن 25 سالاں تو بعد اوہ بندہ جے دعا نہ کہ
کیونکہ تو تے بے نمازی ہیں، میں تین نماز پڑھائی آئی نا، تین تو پتہ ہی کوئی نہ الف بے دا میں پڑھایا آئی نا، طریقہ تین میں دسے آئی، لہذا ہن میری مان آج تو بعد لاندے منہ کر کے نہیں پڑھنی، چڑھدے منہ کر کے پڑھنی ہے. آج تو بعد کپڑے پا کے نہیں، کپڑے لا کے پڑھنی ہے. میں دسو کیا من جاؤ تے گل اس دی؟ وہ بولو تو صحیح. اس سے بھی بڑا دھاندلا ہوا ہے آج. اور میں حافظ الحدیث کے جھنڈے کی بات بلا وجہ نہیں کرتا. 1 سال پہلے میں نے کہا تھا، آج دنیا کو واقعی میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا نظر آ رہا ہے. یقیناً جن سے ایک لفظ بھی پڑا ہو بندہ ان کا شکر گزار ہوتا ہے. احسان فراموش نہیں ہو سکتا. نمک حرامی کرنا یہ بہت مذمت ہے اس کی، مگر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کو منانے کے لیے شریعت کی طرف پشت کر دینا اور اللہ سے بغاوت کر جانا، پیر خانے کا استاذ کا مقام کروڑوں درجے بعد میں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کروڑوں بار پہلے ہے. اب یہاں مسجد عقلانی میں محرم میں محافل ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں نا. ایک موضوع ہر سال تم سنتے آئے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی فضیلت بتاتے ہوئے تمہیں یہ بتایا جاتا رہا ہے آج تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہلے نمبر پہ اہل بیت ہیں. چونکہ قرآن بات ہی پیچھے اہل بیت کی ازواج سے آ رہی ہے، پیچھے ذکر ان کا ہے، بعد میں ذکر ان کا اس آیت کے بعد. ہر جلسے میں تمہیں یہ پکوایا گیا کہ 5 تن پاک جیسے اہل بیت ہیں، یعنی ان میں سے وہ مقدس ہستیاں حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے ہی بلکہ قانون کے مطابق ان سے پہلے قرآن کہتا ہے جہاں بھی اہل کا ذکر کرتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ، تو سب سے پہلے بیوی کا ذکر ہوتا ہے. کیا پڑھا تم نے ساری زندگی کے ازواج مطہرات اہل بیت؟ سارے بولو اہل بیت، اہل بیت. لیکن اب سبق بدل گیا ہے. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، وہی جو اس مسئلے پہ مناظرے کرتے رہے ان کے بیٹھے ہوئے ایک سنی نما رافضی کراچی میں تقریر کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس آیت میں ازواج مطہرات نہیں ہیں، وہ اہل بیت میں نہیں ہیں. کیوں مرا زمین اس وقت کہ ہم نے تو اس پہ مناظرے کیے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے. جو بھی بول رہا ہے اس کی زبان پکڑ کے اسے روکا جاتا، مگر اسے داد دی گئی اور کہا گیا اس کی کتابیں پڑھو، بڑا اچھا محقق ہے. تم ساری زندگی یہ سبق پڑھتے آئے ہو کہ انبیاء کے بعد علیہم السلام ساری انسانیت میں پہلا درجہ، پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دسو پڑھیا یا نہیں پڑھیا؟ تو ہن جیدے کول جا بیٹھے جیدے قدمہ وچ عبد القادر شاہ، وہ آدھا اے عقیدہ تے کتی ہے ہی نہیں، اے عقیدہ تے اجماعی ہے ہی نہیں. 14 سٹیاں ایو عقیدہ رہا، حافظ الحدیث دا ایو عقیدہ رہا، داتا صاحب دا ایو عقیدہ رہا، خواجہ صاحب دا ایو عقیدہ رہا، امام بخاری دا ایو عقیدہ رہا کہ نبیوں تو بعد سارے انسانوں میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے، نعرہ تحقیق حق چاریہ، یہ ہمیشہ سے لگاتے آ رہے ہو نا، یہ ہمارا ایمان ہے. جو شخص اس نعرے کو کہے، جو یہ لگاتا ہے، وہ ناسبی ہے. جو نعرہ تحقیق حق چاریہ لگائے وہ خارجی ہے، وہ جہنمی ہے معاذ اللہ. اور تمہارے آپ کو جا کے اس کے ساتھ اس سے جبہ لے اور اس کو کہے کہ یہ پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، تو یہی نہیں پتا چلا کہ پہلے یہ تھا کہ قبلے کی طرف منہ کرو اور اب دوسری طرف منہ کرو. حق چار یار اگر کل پر حق تھا تو آج بھی برحق ہے، اور اس کا منکر اگر کل رافضی تھا تو آج بھی رافضی ہے.
تو وہ محمود شاہ حویلیاں والا جس کا اگلے دن میں نے آپریشن کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حق 4000 کہنا یہ نسبیوں کی علامت ہے، سنیوں کی نہیں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے، اور جو آج جا کے کہ سید صاحب ہیں، جو بھی کہیں کوئی بات نہیں، تو پتہ چلا یہ سیادت کی ایک نئی ڈیفینیشن ہو رہی ہے۔ بکی شریف کے لوگوں، پنجابی میں کہتے ہو لندے بھی شانین تسی کلیینن ادب احترام اوہی دا دیتا جکن دا اونا پیران پہنڈے ہو تو سید تیلی اخوان دیر سیادت کی بڑی تعظیم ہے، بڑی تعظیم ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا اگر وہ بے عمل بھی ہو جائے پھر بھی ادب کرتے رہو، پھر بھی کرتے رہو، یہاں تک کہ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو مگر کفر تک نہ ہو پھر بھی ادب کرتے ہی رہو۔ لیکن جس وقت سید کے عقیدے میں کفر آ جائے تو اعلی حضرت نے لکھا اب سید کا سید ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت نے لکھا، ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور اعلی حضرت نے اپنے پاس سے نہیں لکھا، اعلی حضرت نے اللہ کے قرآن کی آیت سے لکھا۔ تفضیلیت تک گمراہی ہے، تفضیلیت تک۔ تفضیلیت کیا ہے کہ کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتا ہے، گمراہ ہے، کافر نہیں۔ اس کو کہیں گے بندہ تفضیلی ہو گیا ہے، اور اگر سید تھا اور تفضیلی ہو گیا ہے تو اتنے میں اب ہم اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر دیں گے، کچھ اس کا لحاظ رکھیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک پر جو تان کرے، زبان درازی کرے، کسی ایک کو بھی، تو وہ تفضیلی نہیں رہتا، وہ پھر رافضی بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ اور جو رافضی ہے اس پر کفر کا فتویٰ ہے، اور جب کفر ہو تو پھر ایمان کہاں رہ گیا؟ اور جب ایمان نہ ہو تو سیادت تو ملتی ایمان سے ہے، سیادت تو ملتی ہی۔ اب دیکھو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے اور موضوع تو کئی گھنٹوں کا ہے، لیکن صرف آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29۔ ہم نے یہ نام یہی سے سنا، بکی شریف سے، حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے۔ اس کے اندر ایک سوال پوچھا گیا اور اس سوال کا جواب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو اعلی حضرت نے لکھا خدا کی قسم علل اعلان بولنے والوں میں اس پر میں بول رہا ہوں۔ بڑے بڑے اس تانے سے پھسل گئے کہ ہمیں تو گستاخی اہل بیت ماں کہا جائے گا، ہمیں تو پورا سیدی کو نہیں مانے گا۔ ان طوفانوں کے مقابلے میں نے کہا جو امام احمد رضا کو آگے سے سیدھا ہو کے آئے گا ہم اس کی دھجیاں اڑائیں گے۔ کوئی پیر ہے تو اپنے گھر ہے، اگر امام احمد رضا بریلوی سے ٹکرائے گا تو پھر اسے ہی یوں ہی ہوگا جیسے داتا صاحب پہ ہوا ہے۔ سوال، کیا سید پر دوزخ کی آنچ قطعاً حرام ہے اور وہ کسی بدعمالی کی پاداش میں دوزخ میں جا ہی نہیں سکے گا؟ یہ فتاوی رضویہ شریف 638 صفحہ 638۔ دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، میں جواب پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ الجواب 639 صفحہ۔ سائل نے پوچھا سید کا کوئی بھی مشرب ہو، سید ہو تو اس کو آگے چھٹی ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ مثال سن لو، چلو سید نے معاذ اللہ چوری کر لی مگر دین کی نہیں، دنیا کے لحاظ سے یہ معاملہ اور ہے، لیکن سید جب دین پہ حملہ کرے تو پھر سید کی سعادت ختم ہو جاتی ہے۔ اب سید تو وہ بھی تھا جس کو سر سید احمد خان کہتے ہو، لیکن امام احمد رضا نے اس کو سید نہیں لکھا، اپنی کتاب میں احمد قلی لکھا ہے۔ سید تو لال شاہ بھی کہلواتا تھا قادیانی، تو کیا ادب باقی رہ گیا قادیانی ہونے سے؟ اعلی حضرت کا لفظ سید کوئی مشرب رکھتا ہو، یہ لفظ تو بہت وسیع ہے کہ سائل تم پوچھتے ہو سید مشرب کوئی بھی ہو،
یعنی مسلک کوئی بھی ہو. آپ فرماتے ہیں آج کل بہت مشرب ایسے بھی ہیں جو صریح کفر و ارتداد کے ہیں. یعنی بہت مسلک ایسے بھی ہیں اس مسلک پہ بندہ جائے تو مرتد ہو جاتا ہے، اس مسلک پہ جائے تو پھر کافر ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے قادیانی نمبر 1، نیچری، یہ سر سید احمد خان کا مذہب ہے جس کو اعلیٰ احمد کلی لکھتے ہیں. رافضی کیا بولا؟ یعنی جو مذہب اختیار کرنا کفر اور ارتداد ہے، اگر سید اس مذہب پہ جاتا ہے، رافضی بن جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب سیادت اس کی ختم ہو گئی ہے، سیادت اس کی ختم. ایسے ہی کہا وہابی، چکڑالوی، دیوبندی جو مشرب رکھتا ہو، ہرگز ہرگز سید نہیں، ہرگز سید، ہرگز سید، ہرگز سید. یہ امام احمد رضا ابھی جا کے جامع محمدیہ نوریہ رضویہ کہا ہی اس کو اس لیے جاتا ہے کہ میرے حافظ الحدیث نے کہا تھا قیامت تک اس درسگاہ کی ایک ایک اینٹ فتاوی رضویہ سنائے گی، اور جو فتاوی رضویہ سے ہٹے گا اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اس میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہوگا. کہا کہ جب سید بن جائے رافضی تو سید نہیں رہتا. اعلیٰ حضرت نے کہا بولو سید، سید، اور سید رہتا تو تب رہتا. لہذا آپ نے اس سلسلہ کے اندر فرمایا ہاں سلامت ایمان کے اعمال کیسے ہی ہوں، ایمان سلامت ہو، عمل خواہ کیسے ہوں، اللہ عز و جل کے کرم سے امید واسق یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہیں ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے. یعنی اللہ سے امید یہ کی جاتی ہے. تب اگر سیادت باقی ہے اور اگر ایمان باقی ہے، اور اگر ایمان باقی نہ رہے تو پھر تعظیم بھی نہیں بلکہ تعظیم کرنا حرام ہے. تعظیم کرنا، وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. کیا اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت ہو، جتنا بھی گناہگار ہو امید واسق ہے. کمینوں پہلا صفحہ بھی پڑھا اور قوم سے غداری نہ کرو. اس پر امت کا اجماع ہے کہ سید اگر رافضی ہو جائے تو سید رہتے ہی نہیں، رافضی ہو جائے تو سید، رافضی ہو جائے تو سید. اب یہ ہے کہ یہ رافضی کیا بڑا ہے، کیسے رافضی بنتا ہے؟ یہ ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کسی ایک صحابی پر جو تان کرے، مثلا جس طرح ریاض شاہ پنڈی والا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ وہ صرف تفضیلی ہوا اور تفضیلی تو گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کہہ لو ادب پھر بھی کرو. نہیں، امت کا اجماع ہے کہ تفضیلی یہاں تک تھا کہ صرف مولا علی کو افضل سمجھتا مگر کسی صحابی کے خلاف بک بک نہ کرتا، اور جب بک بک کی تو اب تفضیلی نہیں رافضی بن گیا. اب کیا بنا؟ کیا بنا؟ اور رافضی کی تعظیم حرام ہے. ابھی میں فتویٰ الحق کا پڑھ کے سناتا ہوں. یہ عبد القادر شاہ جس سے یہ ہمارے جا ملے ہیں، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں کہا کہ موت کا وقت آیا، جان دینے کا وقت آیا، لمبے قدوں والے تو کئی بیٹھے تھے مگر کام تو علی نہیں کیا. حضرت عمر پہ تان کر رہا ہے. یہ محدث جو کہلاتا ہے، جس کا نام میں فتنہ حویلیاں رکھتا ہوں، محمود شاہ حویلیاں والا، جس کا بیٹا محی الدین محبوب ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہتا تھا معاذ اللہ. تو صرف تفضیلی نہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور رافضی کا ادب جائز ہی نہیں، چاہے جائے کہ ہم پہ کوئی لازم کرے، رافضی کا ادب کرنا حرام ہے. اب دیکھیے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتاوی رضویہ، کیونکہ موضوع صرف ان کے افکار کے لحاظ سے ہے، 29 جلد کا دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس میں مزید وضاحت ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نیا جو سانچہ آج بنایا گیا
سیادت کا امت کے مقابلے میں، یہ اس محمود شاہ نے بنایا تھا. یہ کتاب اس کی میرے پاس موجود ہے، سیف المسلول. تم میں سے بکی شریف کا ان پڑھ بندہ بھی یہ کہے گا کہ خلفائے راشدین چاروں خلفاء باقی ساری امت سے افضل ہیں. اس محمود شاہ نے پوری امت کے خلاف ایک مسلک بنایا جسے آج ان لوگوں نے اپنایا. اس کے مسلک میں یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں. یہ اس نے لکھا. اور ناصر باغ لاہور میں سید محفوظ شاہ نے اپنی تقریر میں یہی بولا کہ فاطمہ الزہرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب پر افضل ہیں. حضرت صدیق اکبر تو اپنی جگہ رہ گئے، نبیوں پر بھی فضیلت بیان کر دی اور اس کو محبت اہل بیت کہا. اب ان کے ہاں یہ ہے محبت اہل بیت، اور امام احمد رضا کے ہاں جو ایسا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. بتاؤ ہم فتنہ حویلیاں کی بات مانے یا امام احمد رضا بریلی کی بات مانے؟ پھر اس کتاب میں اس نے لکھا کہ خلفائے اربع ان کی فضیلت جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ہے، وہ ان سے افضل ہیں. یہاں تک کہ کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی صدیق اکبر سے افضل ہے. اور اعلی حضرت نے کہا جو یہ کہے وہ کافر ہے. یہ فتاوی رضویہ ہے. تو محبت کا نیا پیٹرن جس کو آج ان لوگوں نے بالآخر اپنایا، اس پر تو 14 صدیوں میں کفر کا فتویٰ لگا. اور آج ان والی ہم نہ مانے تو ہم گستاخ قرار پائیں. تو ہمیں نین کی کسی چم چٹھی کے فتوے کا کوئی ڈر نہیں. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. ایک ایک فتویٰ سنو، جا کے چیک کرو کیا امام احمد رضا کے مذہب پر کون ہے. سوال کیا گیا اعلی حضرت سے، اسی جلد نمبر 29 کا صفحہ نمبر 274 ہے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم شہزادگان دودمان نبوت اور حضرت خلفائے اربع وزرائے سلیل رسالت، ان سے خلفاء سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسنین کریمین کا مقام بڑا ہے. اے امام احمد رضا بتاؤ یہ بات درست ہے؟ یہ سوال ہے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئی یعنی سرکار کی نسل میں سے ہونا، ظاہر ہے کہ صدیق اکبر تو وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کی نسبت اولاد ہونے کی نہیں جو حسن و حسین کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو کہنے لگے اگر صرف اس جزئی طور پر کوئی کہتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. ایک فضل جزئی حضرات عالیہ خلفائے اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھتے ہیں، اور مرتبہ حضرات خلفاء کا اعظم و اعلیٰ تو حق پر تھا. یہ خلفائے راشدین کا مرتبہ بڑا ہے، افضل وہ ہے، لیکن ایک جزوی فضیلت یہ ان کی ہے حسنین کریمین کی. پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اگر فضل کلی دیتا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعلیٰ فرماتے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں. اور فرمایا کہ اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے. اب ایک طرف اسے محبت اہل بیت بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو وہ مانے وہ سنی نہیں رہتا، اور آج ہم سے یہ بنوانا چاہتے ہیں. تو 14 صدیوں سے بغاوت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پڑا ہے. یہ ہے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد، صفحہ نمبر ہے 423. الجواب: سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. اب یہاں اعمال سے مراد مثلا نماز روزے کا پابند نہیں، یہ نہیں کہ وہ دین پہ حملہ کرنے والا ہے کہ حملہ کر جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں.
چونکہ اگلے لفظ اس کے خلاف لکھ دیے. سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، بلکہ اس کے مذہب میں قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیلی ہے، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سعادت نہ جائے گی. ہاں اگر اس کی بد مذہبی کفر تک پہنچے جیسے رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری وغیرہ، تو اب اس کی تعظیم حرام ہے. سید رافضی ہو جائے تو تعظیم، سارے بولو تعظیم حرام ہے. کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سید ہونا وہ ہی نہیں رہا. یہ الحاظ لکھ رہے ہیں کہ سید اگر رافضی بن جائے تعظیم نہیں، کیونکہ سید ہونے کی وجہ سے تعظیم کرنی تھی، اور رافضی سید رہتے ہی نہیں. رافضی سید یہاں آیت لکھی اعلی حضرت نے، کہا کہ آج ہمارے زمانے میں تم جن کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، ان کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تعلق بڑا دور آ کے بنے گا. قرآن نے تو ڈائریکٹ حقیقی بیٹے کا حکم بیان کیا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ بیٹا میرا ہے اور ڈوب رہا ہے، اجازت ہو تو بچاؤں، تو رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تیرے اہل بیت نہیں ہے. یہ آیت لکھی امام احمد رضا نے. یہ وابیوں والا استدلال میں نہیں پیش کر رہا، میں رضویوں والا استدلال پیش کر رہا ہوں. بڑے اچھے ہوں تو ان کا اولادوں کے لحاظ سے کئی وجوہ میں لحاظ ہوتا ہے. کانا ابوہما صالحا، 16واں پارہ اسی قرآن کا. وہ لحاظ اس وقت تک ہے جب پچھلے ایمان پر ہوں، اور جب کفر آ جائے تو پھر تعظیم حرام ہے. اب آپ سمجھیں گے کہ کفر کیسے آ جاتا ہے، کفر کیا کس طرح آ گیا. فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولے وہ رافضی ہے، کافر ہے، اس کی تعظیم حرام ہے. اور آج یہ وہ اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس کا فیض ہمیں بھی عطا فرما. اب یہی مطلب بنانا کہ اب قبلے سے منہ اٹھا کے دوسری طرف نیت کرو. تو ہم ایسے لائی لگ نہیں ہیں. ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے اور حافظ الحدیث کی وراثت میرے پاس ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا